سب سے ضدی تسبیح، یہ تسبیح ضد کر کے اللہ کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھ لیا کرو۔ ناظرین محترم، آج نماز عصر کے بعد جو تسبیح کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ تسبیح اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ آج کی تسبیح اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام اور قرآن پاک کی ایک بہت ہی بابرکت صورت کا عمل ہے۔ اس صورت کو اللہ پاک بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی عزیز ہے کہ جو میرا بھائی، جو میری بہن عصر کے بعد یہ تسبیح اس صورت کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آج تک جو نہیں مل سکا، اس تسبیح کو ایک مرتبہ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ فوراً 1-2 گھنٹے بعد آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ کو اللہ نے جو کچھ مانگیں گے اللہ سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اسلام میں نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ نماز عصر دن کے ڈھلتے میں ادا کی جانے والی نماز ہے جو ایک مسلمان کو دنیاوی مشغولیات کے درمیان اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف واپس بلاتی ہے۔ نماز عصر کا وقت اس وقت میں ہوتا ہے جب دن کی گرمی اپنے عروج کی شدت کم کرتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان دنیاوی مشاغل میں سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نماز ادا کرنا تقوی، اخلاص اور بندگی کی اعلیٰ مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز جس کا حساب قیامت کے دن بندے سے لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال درست ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گرمی کی شدت کے باوجود نماز عصر ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ نماز عصر ایک روحانی سکون، تسکین قلب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص ذریعہ ہے۔ دن کے ڈھلتے وقت انسان کو دنیا کی تھکن سے نماز عصر نجات دلاتی ہے۔ جس گھر میں نماز عصر بجماعت ادا کی جائے وہاں سے برکت، رحمت اور سکون کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نماز عصر کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون و قرار عطا فرماتا ہے۔ نماز ظہر نہ صرف جسمانی سکون کا باعث ہے بلکہ روحانی بلندی کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی مصروفیات چاہے جتنی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ سے تعلق سب سے بڑھ کر ہے۔ ناظرین، آج کل ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ، ہماری ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کی چیزیں ایسے بھاگ رہے ہیں۔ نہ فرض کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن، نہ صدقہ و خیرات، نہ ذکر و اذکار اور تسبیحات کی فکر ہے۔ بعد میں ہم پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر گوشے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ کھو بیٹھتا ہے، جو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے مقصدی اور روحانی خلا کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل سے نکل جاتا ہے اور انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان اخلاقی گروٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین ہمیں سچ بولنے، امانت داری، عدل، صبر، حکم، شکر اور رحم دلی کا تعلیم دیتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے۔ جب دینی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا پورا اثر معاشرے پر پڑ جاتا ہے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، والدین کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور معاشرتی ربط کمزور پڑنے لگ جاتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ وسوسوں، پریشانیوں، بے چینیوں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ پانچواں نقصان آخرت کی تباہی ہے۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا اور ابدی نقصان یہ کہ انسان اپنے رب کے حضور ناکام ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں، اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈال لیں۔ یہ دنیا اور آخرت کا راستہ ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ساری زندگی آپ اس بندہ ناچیز کو دعائیں دیں گے۔ یہ جو عمل آپ کو بتا رہا ہوں ایک مرتبہ کر لیں، زندگی کا ایک مختصر سا عمل ہے۔ لوگ نماز عصر ادا کرنے کے بعد
اس عمل کو کریں۔ دعا میں ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اس عمل کی برکت سے ایسی ایسی غیبی مدد ملے گی کہ معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک بابرکت نام ہے جو اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے اپنی ہر بات منواتا ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کون سی تسبیح کتنی بار کس ترتیب سے پڑھنی ہے؟ اس لیے سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ ایک شرط ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ نماز عصر جب با جماعت ادا کرنی ہے۔ با جماعت ادا کرنے کی وجہ سے وظیفے کا اثر بھی تب ہی ہوگا جب آپ نماز عصر با جماعت ادا کریں۔ خواتین اس عمل کو گھر میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی قید نہیں۔ آج کل معاشرے میں جو دکھ رہا ہے، مرد حضرات جو ہیں زیادہ تر سستی کی وجہ سے مسجد کی طرف نہیں جاتے، اور اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے با جماعت نماز ادا کرنی ہے اور نماز عصر کے بعد آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے فائدے برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ نے نماز عصر ادا کرنی، اس کے بعد ایک دعا ہے جو فرض نماز کے بعد ہوتی ہے۔ سب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، آپ نے اس کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ پھر ایک ذاتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اس کے لیے کون سا طریقہ کار ہے سن لیں ناظرین۔ سب سے پہلے آپ نے اول و آخر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی نماز والا درود ابراہیمی ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ چھوٹی سی صورتیں پڑھنی ہیں، یعنی آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سورۃ الکافرون پڑھنی ہے۔ سورۃ الکافرون پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، اور سورۃ الفلق پڑھنے کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے سورۃ الکافرون سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ جب یہ 4 کل آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، رزق کی تنگی ہو، مالی تنگ دستی ہو، بندشیں ہوں، رکاوٹیں، کاروبار بند ہو چکا، رشتوں میں بندشیں ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو آپ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ المزمل پڑھنی ہے۔ سورۃ المزمل پڑھتے دوران آپ کا جو بھی مقصد اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ آپ کی بگڑی بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک بار ہی یہ عمل کرنے کی برکت سے ایسا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی، اسی ترتیب کے ساتھ بجماعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نماز کی دعا میں شریک ہونا ہے، پھر آپ نے عمل شروع کر دینا ہے۔ جس طرح آپ کو عمل بتایا گیا اسی ترتیب اور تعداد کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ جب سورہ مزمل آخر میں پڑھ لیں، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام یا واسع پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک نہایت بابرکت اور پر اثر نام ہے۔ اس مبارک نام کا مطلب ہے اے وسعت والے، اے کشادگی والے۔ یہ نام قرآن مجید میں بھی متعدد آیات میں آیا ہے۔ جو شخص دل سے یا واسیوں کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل کی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ یا واسیوں کا کثرت سے ورد انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے اور دوسروں کو برداشت کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ یا علیم یا واسیو بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو آپ اس برکت سے تسبیح میں آخر میں پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی ضدی تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر دعا منوا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں، اس بابرکت عمل کی برکت سے وہ دور ہو جائیں گی۔ ناظرین محترم، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سن لیں تاکہ آپ کو ترتیب اور تعداد میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ کمنٹ میں میسج کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ اثر نہیں کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بے ترتیبی اور تعداد میں کمی بیشی ہے۔ تو آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کر کے کرنا ہے،
اور اسی ترتیب اور تعداد سے پڑھنا ہے۔ تو وظیفہ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر بجماعت ادا کرنی ہے۔ مرد حضرات نماز عصر ادا کرنے کے بعد اگر مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کرنا چاہیں تو زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر میں گھر میں کرنا چاہیں مکمل تنہائی اور یکسوئی کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ خواتین بھی گھر میں اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 کل پڑھنے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ المزمل پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ کریم کے سے ہر بات پوری کروانے والا نام آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ نام یا واسیوں کی ایک مکمل تسبیح ہے، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام آخر میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور دل میں خواہشات جو بھی مرادیں ہوں، جو بھی تمنائیں ہوں، مقاصد ہوں، ان کا تصور کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی ندامت مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے چلے جائیں۔ اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔